السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، تمہارا وہ پروردگار جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی ایک جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مردوں کو اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر آپس میں ایک دوسرے سے مطالبہ کرتے ہو اور آپس کے رشتہ داری کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم سب کا نگہبان ہے۔ اور ایک آیت اور پڑھی گئی ہے جس میں اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں بیان فرمایا، اے لوگو ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، اور پھر ہم نے تم سب کو الگ الگ شعبوں میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ لیکن خاندان میں اور شعبوں میں، قبیلوں میں ہونا یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، خوبی تو یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو قابل احترام اور عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، چاہے وہ کسی خاندان کا ہو، چاہے وہ کسی قبیلے اور شعبے کا ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب زیادہ جاننے والے اور تمہاری ہر بات کی خبر رکھنے والے ہیں۔ ان آیتوں کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان پہلے تو اپنی تخلیق کو سمجھ لے کہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کیا۔ مٹی بے جان ہوتی ہے نا، مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام جاندار کو پیدا کر دیا۔ ایک بے جان ہے، اس سے جاندار کو نکالا، پھر اسی ایک جاندار سے اس کے جوڑے کو نکال دیا، آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی کو نکال دیا۔ اب ایک مرد اور ایک عورت ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دنیا میں آنے کا ایک سلسلہ جاری فرما دیا اور ایک قانون بنا دیا کہ اب انسان کی تخلیق اسی طرح ہوگی، ایک مرد اور ایک عورت کے اختلاط سے اور ملنے سے۔ وہ سلسلہ چل پڑا ہے، ہزار سال سے چل رہا ہے،
اور ہزار سال تک قیامت تک چلتا رہے گا۔ سلسلہ یہی ہوگا، ایک مرد ایک عورت سے انسان کی تخلیق ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر تھے، جیسا چاہتے کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ مٹی سے انسان کو بنا کر بتا دیا کہ تیری حیثیت وہی ہے جو مٹی کی ہے۔ اللہ کی نظر میں تو مٹی کی تخلیق ہے، اپنے آپ کو کچھ اور مت سمجھ لینا، اپنے بارے میں کچھ اور مت خیال کر لینا کہ تو کچھ خاص ہے۔ خاص تو ہے، شرط یہ ہے کہ جو تیرے خاص ہونے کی وجہ ہے وہ تیرے پاس ہوگی تو تو خاص ہے، ورنہ پھر تیرا حشر یہی ہوگا جو مٹی کا ہوتا ہے کہ پاؤں میں روندی جاتی ہے۔ مقام بتایا ہے اور فرمایا بیوی کو اس کے جان سے نکالنے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ دو پتلا بناتے اللہ تعالیٰ، مٹی کا دو پتلا بنا دیتے، آدم کا، حوا کا، دونوں میں روح پھونک دیتے، ایک مرد تیار ایک عورت تیار، پھر ان سے ان کی اولاد چلنے لگتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا، مٹی کا پتلا آدم کا بنایا، ان میں جان ڈال دیا اور بیوی کو اس کے جسم سے الگ کیا، ان کے پہلو سے، پسلی سے نکالا، تاکہ بتا دیں کہ یہ عورت بھی مرد کے جان کا ٹکڑا ہے۔ یہ عورت الگ کوئی تخلیق نہیں ہے، اور عورت کوئی گھٹیا چیز بھی نہیں ہے۔ اگر کسی مرد کی عزت اس بنیاد پر ہے کہ وہ آدم کی اولاد ہے، تو ہر عورت کی یہ شان ہے کہ وہ مرد کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا کہ اب جو انسان دنیا میں آئے گا وہ ایک مرد ایک عورت کے اختلاط سے آئے گا، تاکہ ایک انسان کی تخلیق میں، ایک انسان کے وجود میں جو حصہ باپ کا ہوتا ہے وہی حصہ ماں کا بھی ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ اگر باپ نہیں ہے تو اولاد کدھر، اسی طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ماں نہیں ہے تو اولاد کدھر۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ تیرے وجود میں ماں اور باپ دونوں کا برابر کا حق ہے اور برابر کی حصہ داری ہے۔ تیرے دل میں کبھی بھی مرد کی عزت زیادہ اور عورت کی عزت کم نہیں ہونی چاہیے، یہ مقصود ہے۔ دوسری آیت جو پڑھی گئی، اسی تخلیق کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے لہجے میں، دوسرے انداز میں بیان فرمایا۔ یا ایھا الناس، یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا۔ یہ مسئلہ تو سارے انسانوں کا ہے، اس میں مسلم، کافر، عیسائی، یہودی کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو سارے انسانوں کا مسئلہ ہے۔ تخلیق آدم سارے انسانوں کے لیے، اسی طرح یہ مسئلہ بھی شعبوں اور قبیلوں والا، برادری اور ذات والا۔ فرمایا اے لوگو، اے انسانوں، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ بس یہی ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات بتا دیا کہ تیرے وجود میں تیرا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو نہ اپنی مرضی سے بنا ہے، نہ اپنے پسند سے بنا ہے، نہ تیرے بننے میں تیرا کوئی دخل اور عمل ہے۔ ہم نے پیدا کیا تم کو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگوں ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اور کیسے پیدا کیا ہے؟ من ذکر، ایک مرد سے، اور انثی، اور ایک عورت سے۔
اور پھر ہم نے بہت سارے انسانوں کو دنیا میں پیدا کرنے کے بعد الگ الگ شعبوں میں بانٹ دیا۔ اب تم نام رکھ لو اپنے خاندان کی بنیاد پر، ہم اس ذات کے ہیں، ہم اس برادری کے ہیں، ہم اس قبیلے کے ہیں، ہم اس شعبے کے ہیں، ہم اس خاندان کے، نام رکھ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن یہ سارا شعبہ، سارا قبیلہ، سارا خاندان یہ صرف اس لیے ہے تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ زمین پر جب انسانوں کی بھیڑ بڑھے گی تو پھر پہچاننے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ تو قبیلوں میں بانٹ کے بتا دیا یہ فلاں قبیلے کے ہیں، یہ فلاں قبیلے کے۔ لیکن فلاں قبیلے کا ہونا اس میں کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا نہیں ہے، سب انسان کی اولاد ہے۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کچھ مقام و مرتبہ بڑھ جائے اور دوسروں کے مقابلے میں تمہاری عزت اللہ کی نظر میں کچھ بڑھ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تمہاری زندگی اللہ کے مرضیات پر چلنے لگ جائے، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تو اسی تقوی کی بنیاد پر تمہارا مقام اللہ کی نظر میں بڑھ جائے گا۔ اور جس کو اللہ اپنی نظر میں عزت وقار عطا فرما دیں گے، اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت وقار عطا فرما دیں گے۔ اور باقی کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کو انسان کے وقار اور عزت کا ذریعہ بنایا جائے یا کہا جائے کہ فلاں بنیاد پر یہ عزت والا ہے اور مرتبہ والا ہے، صرف اور صرف تقوی۔ اب ایک مرد ایک عورت آج دنیا میں مردوں کو کچھ خاص مقام حاصل ہے عورتوں کے مقابلے میں، اور خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میری نظر میں دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں، مرد بھی عورت بھی۔ یہی ہمارا اسلام بھی سکھلاتا ہے، یہی ہمارا قرآن بھی سکھلاتا ہے، یہی ہمارے آپ کے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا۔ ہاں ذمہ داری کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، اس لیے کہ تخلیق کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ مرد کی تخلیق اس انداز کی ہوئی ہے کہ کچھ ذمہ داریاں مرد ہی کر سکتے ہیں، اور عورت کی تخلیق ایسی ہوئی ہے کہ بہت سی ذمہ داری عورت نہیں کر سکتی۔ یہ پیدا کرنے والے نے اسی انداز میں پیدا کیا ہے کہ دونوں مقام و مرتبہ کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن ذمہ داری کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہیں، دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ عورت کے اندر یہ صلاحیت رکھا ہے کہ نسل انسانی کے دنیا میں لانے کے لیے اس کے اندر تکالیف کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھ دیا ہے، اور مرد کے اندر یہ تکلیف برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں جنم لے گا، 9 مہینہ وہاں اس کا جسم بنے گا، اور پھر بڑی تکلیف کے بعد وہ باہر آئے گا دنیا کے اندر ایک انسان کی شکل میں۔ یہ کام مرد نہیں کر سکتا ہے، بہت بھاری کام ہے یہ، اتنا بڑا کام، اتنا بھاری کام اللہ تعالیٰ نے عورت کو دے دیا۔ اور مردوں کے ذمہ رکھا کہ جو دوسرے بھاری بھاری کام ہیں وہ تم کو کرنا ہے۔ یہ عورت تمہاری نسل کو دنیا میں لانے کا سبب بن رہی ہے، تو اس عورت کی زندگی کے سارے اسباب تم کو کر کے دینا ہے۔ مردوں، تمہارے ذمہ یہ ہے کہ نسل انسانی کے کھانے پینے رہنے پہننے اور دوسری ضروریات کا انتظام کرنا ہے، اور عورت تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر بہترین انسان کے لانے کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بانٹ دیا ہے۔ اب دنیا ترقی پذیر ہے، اب نئے نئے فلسفے آ رہے ہیں، لیکن آج تک کسی فلسفی نے، آج تک کسی بڑے سے بڑے دماغ والے نے، دانشور نے
کیا یہ بتایا ہے یا سوچا ہے کہ اب سے مرد بچہ پیدا کر دے گا، عورتوں کی چھٹی ہو گئی، عورتیں آفس میں جائیں گی، عورتیں انجینئر بنیں گی، عورتیں چاند پر جائیں گی، عورتیں کوئلہ کھودیں گی، اور عورتیں دوسرا کام کریں گی، مردوں تم گھر میں بیٹھ کر بچوں کو دودھ پلاؤ؟ ترقی اگر ہے اور ترقی میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو دنیا کیوں نہیں دکھلا رہی؟ دنیا یہاں پر ہاتھ اٹھا کر اپنی مجبوری کیوں ظاہر کر رہی ہے کہ یہ تو کائنات کے پیدا کرنے والے نے جو نظام چلا دیا ہے، قیامت آ جائے گی اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے؟ تو پھر یہاں پر تبدیلی کیوں کر رہے ہو؟ عورتوں کا مقام گھٹا رہے ہو، مردوں کا درجہ بڑھا رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ آپ دیکھیں ہمارے اسلام نے، ہمارے شریعت نے دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کا جو طریقہ سکھایا ہے، جو طریقہ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرد ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، نکاح کے ذریعہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور پھر ان سے نسل انسانی دنیا میں آتی ہے۔ یہی تو طریقہ ہے دنیا میں انسانوں کے لانے کا۔ اب اس میں کس کا درجہ کم ہے، کس کا درجہ زیادہ ہے، یہ تو پیدا کرنے والے سے پوچھ لیجئے۔ اس نے ایک جملہ قرآن پاک میں ایسا دیا ہے، خدا کی قسم، کہ آج پوری دنیا عاجز ہے اس جملے کا مثال لانے سے، کہ ایسی مثال کوئی دنیا میں دے نہیں سکتا ہے۔ مردوں عورتوں کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے اس سے بہترین لفظ دنیا کے اندر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ 1,00,000 الفاظ ہو سکتے تھے بتانے کے لیے، تم میاں ہو وہ بیوی ہیں، تم مالک ہو وہ نوکرانی ہیں، تم اونچے ہو وہ نیچے ہیں، اب پتہ نہیں کیا، لیکن جو لفظ لایا ہے کہ تم ان کے لباس ہو وہ تمہارے لباس ہیں۔ اب پڑھتے رہیے، ریسرچ کرتے رہیے کہ لباس کا کام کیا ہے۔ لباس سے انسان کی عزت بڑھتی ہے، پتہ چلا عورت سے مرد کی عزت بڑھتی ہے، مرد کی عورت سے عزت بڑھتی ہے۔ لباس سے انسان سردی گرمی سے بچتا ہے، معلوم ہوا کہ جو باہر کی آنے والی آفتیں مصیبتیں ہیں وہ مردوں کی آفت کو عورت ٹالتی ہے، عورت کی آفت کو مرد ٹالتا ہے۔ خوبصورتی بڑھتی ہے لباس سے، معلوم ہوا کہ عورت سے مرد کی خوبصورتی بڑھتی ہے اور عورت کی مرد سے خوبصورتی بڑھتی ہے۔ جتنے فوائد آپ لباس میں گنا سکتے ہیں، ایک مرد کی ایک عورت سے، میاں کی بیوی سے، شوہر کی عورت سے وہی سب خوب فائدے ملتے ہیں۔ اس میں کون گھٹیا درجہ ہے، کون اونچا درجہ ہے؟ اور اس کے بعد انسان کے مزاج کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہ ہمارا بندہ، ہمارا پیدا کیا ہوا انسان دنیا میں کیا کیا گل کھلائے گا، ایک قانون بنا دیا، فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے سے رہا کرو، اچھائی کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، وعاشروہن بالمعروف، بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارا کرو، یہ دستور بنا دیا۔ اور آگے جو لکھا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی بات تم کو ناگوار لگتی ہو، عورت کی، بیوی کی کوئی بات تم کو ناپسند آتی ہو کسی وجہ سے، ہاں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو سنو، ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ایک بات تم کو ناپسند ہوگی۔
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اسی ایک بات کے بدلے اس کے اندر ہزاروں خوبیاں پیدا کر دیں گے، ہزاروں اچھائیاں پیدا کر دیں گے۔ اس لیے تم اس کی ایک بات ناگوار ہونے کی وجہ سے رشتے مت توڑو، اس کو گھٹیا مت سمجھو، اس کو حقیر و ذلیل مت کرو، اس کا مقام و مرتبہ پہچانو۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ایک خراب بات جو تم کو ناپسند ہے اس کی جگہ پر ہزاروں خیرن کثیرہ، بہت ساری اچھائیاں اس کے اندر اللہ پیدا کر دے۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ یہ پیدا کرنے والے نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو دنیا چل رہی ہے ایک مرد سے ایک عورت سے۔ وہ مرد کبھی بچہ ہوتا ہے، عورت کبھی بچی ہوتی ہے، لیکن مرد بچہ ہو یا عورت بچی ہو، ان سب کو بہترین انسان، بہترین مرد اور بہترین عورت بنانے میں ماں کا دخل ہے۔ یہ ہے خاص بات۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میں اچھے انسان آئیں تو باپ نہیں لا سکتا ہے، ماں لا سکتی ہے۔ دنیا میں اچھے انسان کا آنا موقوف ہے ماں کی تربیت پر۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق بیان فرمایا ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ ساری ماؤں کے پاؤں کے نیچے، چاہے وہ مندر میں جا کے بت پوجتی ہے اس کے پاؤں کے نیچے بھی جنت ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، شرط یہ ہے کہ تمہاری ماں بھی تو جنتی ہو۔ یا ماں بت پرست ہو، خود جہنم میں جانے والی ہو، تو کیا اس کے بچے اس کے پاؤں کے نیچے جنت ڈھونڈ لیں گے؟ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جملے سے دنیا کی کایا پلٹ کا راستہ کھول دیا ہے کہ ہر انسان یہ فکر کر لے کہ اس کی ماں جنتی ہو، تاکہ اس کے قدموں کے نیچے ہمیں بھی جنت مل جائے، اس کی ماں جنتی ہو۔ اب وہ سوچیں جو بڑے فخر سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلم کو لا رہے ہیں، آپ نکاح پڑھا دیجیے، پھر تمہارے بچے بھی بڑے فخر سے کہیں گے کہ میری ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ جس نے زندگی میں ایک بار کلمہ پڑھا ہے ایک مسلمان مرد سے شادی کرنے کے لیے، اس کو اللہ سے کوئی رشتہ نہیں قائم ہوا، اس کے پاؤں کے نیچے جنت کہاں ملے گی؟ اور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، وہ ماں جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تم سوچتے ہو، تم جانتے ہو، وہ ماں پہلے بچی تھی، پہلے بچی ہوتی ہے، اور وہ بچی ایسی ماں بن جائے جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہو تو وہ کیسے بنے گی؟ کون بنائے گا؟ اس بچی کو اچھی بچی اور اچھی ماں کون بنائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی اپنی 2 بیٹیوں یا 3 بیٹیوں کی، یا تم میں سے کوئی اپنی 2 بہنوں کی یا 3 بہنوں کی اچھی تعلیم و تربیت کر دے، اور اچھی تعلیم و تربیت کر کے اچھی عورت بنا کر اس کا ٹھکانہ لگا دے، اس کو اس کے مقام تک پہنچا دے، حضور نے فرمایا میں گارنٹی لیتا ہوں کہ جنت میں وہ میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے تمہاری یہ دونوں انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، وہ میرے دائیں بائیں میرا پڑوسی بن کر جنت میں رہے گا۔
یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گارنٹی لیا۔ سمجھ میں آ گیا کہ باپ کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور بھائی کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو اسلام کے راستے پر لگاؤ، دین کے راستے پر چلاؤ، سچا پکا مسلمان بناؤ، اچھی تربیت کر دو، اچھی تربیت کر کے اس کے مقام تک اس کو پہنچا دو، اور تمہارا مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اپنا درجہ بڑھانے کے لیے اپنی بیٹی کو سچا پکا مسلمان بنانا ضروری ہے، اور صرف اس کی بیٹی سچی پکی مسلمان نہیں بنے گی، یہ اس پورے معاشرے کی، اب پورے سماج کی، پورے برادری اسلام کی اچھائی کی کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ ایک بات بہت پہلے سے بچپنے سے سنتے آئے کہ ایک لڑکا، ایک بچہ کی تعلیم تو اس کی ذات تک محدود ہے، وہ پڑھا لکھا ہوگا تو پیسے چھاپے گا، روپے چھاپے گا، ٹیکسال مشین بن کر گھر میں نوٹوں کے بنڈل لگا دے گا، بات صحیح ہے۔ لیکن اگر ایک لڑکی کو تعلیم دیا جائے تو اس کی وجہ سے پورا سماج، پورا خاندان، پورا معاشرہ تعلیم یافتہ ہو جائے گا، بات بالکل صحیح ہے۔ اسی فلسفے کو بنیاد بنا کر ایک جھونک چڑھا ہے لوگوں کو کہ بچیوں کی تعلیم، بچیوں کی تعلیم، بچیوں کی تعلیم۔ کبھی کسی نے پلٹ کر سوچا نہیں تعلیم سے مراد کون سی تعلیم ہے۔ بھائی بیٹا تو انجینئر بن ہی رہا ہے، پیسہ کما کے لائے گا، بیٹا تو ڈاکٹر بن ہی رہا ہے، علاج بھی کر دے گا، بیٹا تو پیسہ کمانے کی مشین بن ہی چکا ہے، وہ پیسہ کما کے لائے گا۔ بیٹیوں کو بھی ٹیکسال مشین بنانے کا مطلب کیا ہے؟ پھر نسل انسانی کی تربیت کون کرے گا؟ پھر تمہاری اولاد کو کون سنوارے گا، کون بنائے گا؟ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورت کے حوالہ کیا تھا، تم نے تو اس عورت کو باہر کا راستہ دکھا دیا کہ بیٹا بھی جائے گا کمانے اور بہو بھی جائے گی کمانے، داماد بھی جائے گا کمانے اور بیٹی بھی جائے گی کمانے، اور سب لوگ چلے گئے کمانے کے لیے۔ اب وہ جو بچہ بن رہا ہے نا، ہاں وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا بن رہا ہے اور کیا بن چکا ہے، وہ تو آنکھوں سے دکھائی پڑ رہا ہے، اب بتانے کی کیا ضرورت پڑی ہے سب۔ یہ کسی نے نہیں سوچا کہ ایک بچہ کا بگڑ جانا یا بے تعلیم رہ جانا اس کی ذات تک اس کا نقصان محدود رہے گا، لیکن اگر ایک بچی ناخواندہ ہوئی یا بگڑ گئی، خراب ہو گئی، تو وہ اکیلی خراب نہیں ہوگی، ایک بچی کے خراب ہونے سے پورا سماج خراب ہو جائے گا، پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ کبھی کسی نے اس کو پلٹ کے سوچا ہی نہیں۔ ہاں بچی کی تعلیم، سارا خاندان تعلیم یافتہ ہو جائے گا۔ بھائی تعلیم بھی کون سی؟ انسانیت کی تعلیم ہو تو بات کیا جائے۔ کون سی تعلیم؟ ہمارے یہاں بچیوں کی تربیت اور بچیوں کے دینداری کی فکر کتنے باپ ماں کے دماغ میں ہے؟ کتنے باپ ماں نے سوچا ہے کہ ہماری بچیاں تعلیم یافتہ ہوں گی تو پورا سماج تعلیم یافتہ ہو جائے گا؟ ڈگریوں کی ہوڑ تو لگی ہے، جتنی بڑی بڑی ڈگریاں لڑکوں کو مل رہی ہیں اس سے بڑی بڑی ڈگریاں آج الحمدللہ ماشاء اللہ، اور جو بھی کہا جائے کم ہے کہ لڑکیوں کو ان سے بڑی بڑی ڈگریاں مل رہی ہیں۔ اب وجہ کچھ بھی ہو جائے ہم اسے مطلب نہیں ہے، مگر وہ پرسنٹیج میں تو آگے بڑھ ہی رہی، اور بڑے فخر کے ساتھ ہیڈنگ بھی آ رہی ہے، لڑکیوں نے بازی مارا، لڑکیوں نے لڑکوں کو پچاڑا، یہ سب موٹے موٹے حروف میں لکھا جا رہا ہے۔ تو یہی تو دنیا کا مقصد ہے کہ یہ لڑکیاں پوری دنیا کو پچھاڑ دیں۔
ہم مسلمان ہیں، ہمارے سوچنے کا انداز کچھ اور ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک بات کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا ایک بیٹا اگر بگڑ جائے گا تو تھوڑا نقصان ہے، لیکن ہماری ایک بیٹی اگر بگڑ جائے گی تو جہاں جائے گی بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا، جہاں رہے گی وہاں بگاڑ اور فتنہ پیدا ہوگا۔ ہم کو سوچنا ہے، اس لیے ہم بچوں سے زیادہ بچیوں کی فکر کر لیں کہ ہماری بچیاں سچی پکی مسلمان بن جائیں۔ ہماری تربیت کا انداز یہ ہونا چاہیے، ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ صرف بیٹوں کی فکر کرنا یا بیٹیوں کی صرف اونچی اونچی ڈگریوں کی فکر کرنا اپنے خاندان کو، اپنے نسلوں کو، اپنے سماج کو، معاشرے کو برباد کرنے کا ذرا سا بھی خطرہ اپنے دل میں نہیں آتا۔ قرآن پاک کوئی قصہ کہانی کی کتاب تو نہیں ہے، لیکن اس واقعہ کو یاد دلایا گیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں پوچھا کہ آپ وہاں موجود تھے، آپ دیکھ رہے تھے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آ گیا۔ اب وہ انتقال کے پہلے تو تھوڑی سی خبر ہو ہی جاتی، اندازہ لگ جاتا ہے کہ اب ہمارا چلچلاؤ ہے، اندازہ تو ہو ہی جاتا۔ تو فکر ہوئی، کس کی فکر ہوئی؟ اولاد کی فکر ہوئی۔ اولاد بھی کیسے؟ ہمارے آپ کے جیسے نہیں، اولاد میں نبی ہیں، یوسف علیہ السلام نبی ہیں۔ اب واقعی سب نبی کے بیٹے ہیں، ہاں، یہ نہیں کہ ہمارے آپ کے بیٹے ہیں، وہ نبی کے بیٹے ہیں، مگر نبی کو بھی فکر ہے، پتہ نہیں میرے بیٹے کدھر جائیں گے۔ ابھی تو ہم ان کو لگام لگائے ہوئے ہیں، ابھی تو ہم ان کا گھیر چھیک کرتے رہتے ہیں، اے یہ نہیں کرو، اے نہیں کرو، یہ کرو، وہ کرو، نماز پڑھو۔ میرے باپ کون پوچھے گا ان کو؟ عورتیں تو گھر میں آٹا پیس رہی ہوں گی، عورتیں تو گھر میں روٹی پکا رہی ہوں گی، پھر ان کو گھیر چھیک کون کرے گا؟ آج تو وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، کل کیا پتہ مورتی بنا کر پوجنے لگ جائیں گے۔ ہاں، ایک نبی کو فکر ہوگا۔ بلوایا، سب کو اکٹھا کیا اور پوچھا، اذ قال لبنی، جب انہوں نے اپنی اولاد سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرا چلچلاؤ کا وقت آ گیا ہے، تم ہمیں بتا دو کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ ہمارے دل کو دھڑکن لگی ہوئی ہے، میرا مرنا مشکل ہو رہا ہے کہ کہیں میری اولاد اللہ سے رشتہ نہ توڑ لے، غیروں کے آگے سر نہ جھکانے لگ جائے، ہمیں دل دھڑک رہا ہے، تم بتا دو۔ ہاں، تب اولاد نے، بیٹوں نے کہا، سارے بیٹوں نے کہا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، سب نے کہا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، وہ ایک اللہ جو آپ کا بھی معبود ہے، آپ کے باپ دادا کا بھی معبود ہے، جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، ہم اسے ایک اللہ کے آگے سر جھکائیں گے، ہم غیر کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ ابا جان اپنے دل کو سکون دے لیجئے، اپنے آپ کو اطمینان کر لیجئے۔ اب یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہوا، سب نے کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم مسلمان ہو کر دنیا میں رہیں گے، آپ کو فکر نہیں کرنا۔ ایک نبی اولاد کے لیے اتنا فکر مند ہے، اور ہم لوگ اپنی اولاد کے لیے یہ فکر مند ہیں کہ کہاں سے کتنا موٹا بنڈل لے کر آئے گا اور کیا بن جائے گا۔ بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، بیٹیوں کی کیا تربیت ہو رہی ہے؟ ایک تربیت وہ بھی تھی جب سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی سب پیاری حضرت ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور انہی کے ساتھ ان کی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں ہمجولی تھیں، دونوں کی مائیں الگ الگ تھیں، ابا دونوں کے ایک تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دونوں ایک ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی، ابن ام مکتوم حاضر ہوا چاہتا ہے، نابینا صحابی حاضری کی اجازت لے رہے ہیں،
حضور نے فرمایا اندر جاؤ. کیا کہا؟ اندر جاؤ، پردہ کرو. صحابی آ رہے ہیں. ان دونوں نے کہا حضور وہ تو دونوں آنکھ سے محروم ہیں، وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، وہ اندھے ہیں، ان سے کیا پردہ کرنا؟ حضور نے فرمایا بے شک وہ اندھے ہیں، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم نہیں دیکھ رہی ہو ان کو؟ اب فتنہ ایک ہی طرف سے پھیلتا ہے، مرد عورت کو دیکھ لے تو فتنہ، عورت مرد کو دیکھ لے تو فتنہ نہیں. فرمایا فتنہ یہاں بھی ہے، اندر جاؤ. یہ اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے اپنے گھر کے اندر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھومتے ہوئے کہیں سے صحابہ کرام کے ساتھ آ رہے ہیں. آپ کے حجرے مبارک کے باہر میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے اندر سے. حضور کے گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز باہر جا رہی ہے. گھر میں کون تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ذرا مست ہو کر کے ذرا سا محبت اور لہجے کے ساتھ قرآن پاک کی شوق سے تلاوت کر رہی تھی. آواز زیادہ ہو گئی، آواز باہر چلی گئی. حضور کچھ نہیں بولے، اندر میں آ کر ہر دیوار کا معائنہ کر رہے ہیں کہ دروازہ تو بند ہے، کھڑکی بھی بند ہے، آواز باہر کدھر سے جا رہی ہے. تو دیکھا کہ ایک دیوار کا کونا ٹوٹا ہوا تھا، مٹی کی دیوار تھی، کونا ٹوٹ گیا تھا، اسی سوراخ سے آواز جا رہی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کر اس سوراخ میں رکھا، ہاتھ سے اس کو زور سے دبا دیا تاکہ سوراخ بند ہو جائے، عائشہ کی تلاوت کی آواز بھی باہر نہ جائے. گھروں میں گانا بجانے والوں، گھروں کی عورتوں سے گانا گوانے والوں، سوچ لو سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفیق حیات کی تلاوت کی آواز بھی باہر جانا پسند نہیں فرمایا تھا. اور کچھ گانا وانا اگر ہمارے گھروں میں نہیں ہو تو لڑائی جھگڑے کی آواز تو باہر خود جاتی ہے آرام سے. تربیت، ہم بے فکر ہیں، ہمارے گھر میں تربیت کی ضرورت نہیں ہے تو ہماری نسلیں کدھر جا رہی ہیں؟ آج دیکھیے آج کا مضمون، اس مضمون پر ہمیں مجبور کیا ہے ایک ہمارے سماج کی ایک مسلم لڑکی کی درد بھری داستان کی وجہ سے، جو آج میرے نظر سے گزری ہے، جو مجھے پڑھنے کا موقع ملا، اور اس وقت سے میرا دل بہت بے چین تھا. وہ بچی آپ کی بھی ہے، وہ بچی ہماری بھی ہے، وہ بچی ہر ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کی بچی ہے. اس نے کہا ہے کہ میری عمر 35 سال ہو گئی ہے، میرے خاندان والوں کی ضد ہے کہ ہم تو خاندان میں ہی شادی کریں گے، ہم تو ہڈی سے ہڈی ملائیں گے. اے مولانا لوگوں، اے مولویوں، اے دنیا داروں، اے بڑے بڑے ذمہ داروں، اے مسجدوں کے اماموں، سنو کہ میرا رشتہ تو بہت اچھے اچھے گھرانے سے آیا ہے، لیکن وہاں پر وہ ہڈی نہیں ہے جو ہڈی مجھے ملی ہے. سب ریجیکٹ. اب یہ ہڈی کی تلاش میں میری 35 سال کی عمر تو گزر چکی ہے، اور اب میرا حال یہ ہے کہ جب رات کو سب لوگ سوتے ہیں تو میں چیختی ہوں، ایک ٹیس جگر پہ اٹھتی ہے، کچھ درد سا دل میں ہوتا ہے، میں راتوں اٹھ کر روتی ہوں جب سارا عالم سوتا ہے. جب باپ اپنی میری ماں کے ساتھ ایک کمرے میں ہوتا ہے، جب میرا بھائی میری بھابھی کے ساتھ ایک کمرے میں ہوتا ہے، اس وقت میں اکیلی کروٹ بدلتی ہوں اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی کہیں جا کر منہ کالا کر کے چلی آؤں، اور میں بھی کہیں جا کر اپنا منہ کالا کر کے آ کے باپ ماں کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دوں کہ لے دیکھ اپنی ہڈی کو، تیری ہڈی کھوکھلی ہو چکی ہے. ہڈی کی تلاش میں 35 سال کی عمر گزر جائے، ڈگری کی تلاش میں اور جہیز کی لعنت کو اکٹھا کرنے میں لڑکیوں کی عمر 35 اور 40 سال گزر جائے، اور ایک باپ کو احساس بھی نہ ہو کہ اس پر کیا بیت رہی ہے. کیا صرف کھانے کی بھوک ہوتی ہے، صرف پانی کی پیاس ہوتی ہے، صرف نیند کی ضرورت پڑتی ہے، یا اور بھی انسان کی کچھ ضرورت ہے؟ انسان کے اور بھی کچھ تقاضے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم. وہ تقاضا 40 سال میں پورا ہوگا جب تک کہ کچھ اور ہو جائے گا.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے اور راتوں کو تنہائی میں گزرا کرتے تھے امت کا حال لینے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی بہترین امت اس وقت میں کن حالات سے گزر رہی ہے۔ اگر عمر کو خبر نہیں ہوگی تو عمر ان کا انتظام کیا کرے گا؟ تو یہ فکر تھی ان کو، اپنی ذمہ داری کا احساس تھا، تو رات کو اندھیرے میں کسی ساتھی کو لے کر گلیوں میں محلوں میں گزرا کرتے تھے۔ گزر رہے تھے، ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، ایک جوان عورت کچھ گا رہی تھی عربی میں اشعار، کھڑے ہو کر سننے لگے۔ وہ گا رہی تھی کہ اگر عمر کے ڈنڈوں کا، عمر کے کوڑوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں بھی اس وقت میں چلی جاتی اور کہیں سے رنگ رلیاں منا کر واپس آ کر اپنے بستر پہ سو جاتی۔ عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے کہ عورت کیوں ایسا گانا گا رہی ہے۔ پتہ کیا، معلوم ہوا کہ اس کا شوہر فوج میں بھرتی ہے اور باہر گیا ہوا۔ رات بھر نیند نہیں آئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو۔ اپنے گھر میں جا کر اپنی صاحبزادی سے پوچھا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری مائیں، ان سے پوچھا کہ ایک عورت بغیر شوہر کے کتنے دن تک رہ سکتی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ 3 مہینہ، زیادہ سے زیادہ 3 مہینہ۔ 3 مہینہ کے بعد پھر عورت کے اندر تقاضا پیدا ہوگا اور وہ کہیں مجبور ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی دن یہ دستور بنا دیا، قاعدہ بنا دیا، اعلان کروا دیا کہ جتنے فوجی باہر جائیں گے اسلام کی حفاظت کے لیے، 3 مہینہ کے بعد ان کی چھٹی کمپلسری ہوگی۔ وہ 3 مہینہ کے بعد آئیں گے اپنے گھر میں، پھر چھٹی گزار کے تب جائیں گے واپس۔ قانون بنا دیا۔ ہم لوگ بڑے بے فکر ہیں، ہمارے گھر کی مائیں تو، بچیاں تو ماشاءاللہ بالکل پارسا ہیں۔ اب وہ جو اتنا بڑا اسمارٹ چوکھٹا ملا ہوا ہے نا، وہ تو پارسا کا پورا انتظام ہی ہے۔ پارسائی کا پورا تمغہ تو اس میں ہے نا، وہ جو اتنا بڑا چوڑا سا ہوتا ہے، جو ہر وقت کان ہی میں سٹا رہتا ہے۔ دیکھ لیجیے، وہ ادھر جا رہی تو یہ سٹا ہے، ادھر آ رہی تو ادھر سٹا ہے، اسکول گئیں تو سٹا ہے، گھر میں آئیں تو سٹا، وہ الگ ہوتا نہیں ہے، وہ سٹا ہی رہتا ہے کام۔ اب بہت تقویٰ مل رہا ہے، تقویٰ پارسائی وہیں پہ آ رہی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ہماری نسل اچھی کیسے بنے گی؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو گھوم رہے ہیں گلیوں میں، ایک گھر سے آواز آئی، ماں بیٹی کو بول رہی دودھ میں پانی ملا دو، سویرا ہو رہا ہے، دودھ بیچنے جائیں گے۔ بیٹی نے کہا کہ اماں یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ دودھ میں پانی ملا کر بیچیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا ہے کہ خبردار کوئی ملاوٹ کر کے دودھ بیچے گا۔ ماں نے کہا کہ عمر اس وقت دیکھ تھوڑا ہی رہے ہیں، ملا دو دودھ، آمدنی کم ہے، کام نہیں چل رہا ہے۔ بیٹی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ باہر کھڑے سن رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے کانوں سے یہ ماں بیٹی کا مکالمہ سن رہے تھے۔ بیٹی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہے مگر اللہ تو دیکھ رہے ہیں، میں نہیں ملاؤں گی پانی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہیں سے واپس اپنے گھر میں آ گئے اور کہہ دیا ساتھی سے کہ گھر پہ نشان مار دو۔ ساتھیوں نے نشان مار دیا، کہا جاؤ جس گھر پہ نشان لگا ہوا اس گھر کی بوڑھی عورت کو بلا کے لاؤ۔ اب سپاہی گئے اور اس عورت کو کہا کہ امیر المومنین بلا رہے ہیں، اور بیچاری ڈری ڈری سی آئی، پتہ نہیں کیا آفت آ گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اماں تمہاری کوئی بیٹی جوان ہے؟ ہاں امیر المومنین بیٹی جوان ہے۔ کہا اس کا رشتہ ابھی تک تو نہیں آیا ہے۔ کہا میرے بیٹے سے کرو گی؟ ارے اب ایک گوالن دودھ بیچنے والی غریب عورت وہ سن رہی ہے امیر المومنین اپنے بیٹے کا آفر کر رہے ہیں میری بیٹی کے لیے، اور چپ ہو گئی، بول نہیں سکی کچھ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بیٹے عاصم سے اپنی بیٹی کا نکاح مجھے پسند ہے، اگر تم ہاں کہہ دو تو میں نکاح کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ حضور بہت بڑی بات ہوگی ہمارے لیے، بس ہو گیا، دونوں کا نکاح ہو گیا تو آپ سن لیں کہ دوسرا عمر پیدا ہو گیا انہی سے، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اسی گوالن کی عورت سے جس کے اندر یہ تقویٰ بھرا ہوا تھا۔
اسی لڑکی کو جس کو ایسی تربیت ملی تھی، اسی لڑکی سے جو پیدا ہوا ہے وہ عمر بن عبد العزیز، جس کے زمانے میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے، شیر بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد کی فکر کریں، زمانہ بہت برا ہو چکا ہے، ہم صرف رونا نہیں روئیں، ہم سب اپنے اپنے گھروں کی فکر کریں، اپنے بیٹیوں کی فکر کریں، بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کی فکر کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں دین اسلام کا بول بالا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔